السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول کے بارے میں پڑھا، ان کی گردانیں پڑھیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب ہم مرکب تام یعنی جملے کا بیان کر رہے تھے تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جزو اسم ہوتا ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جزو فعل ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ ذہب زیدن، زید گیا۔ ذہب کے معنی گیا اور زید نام ہے، اس میں علم ہے۔ ذہب زیدن یعنی زید گیا، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا جزو فعل ہے۔ تو اس میں ذہب تو فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ فاعل یعنی جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ ذہب زیدن میں جانے کا کام کون کر رہا ہے؟ زید کر رہا ہے، تو زید کیا ہوا؟ فاعل، اور ذہب فعل۔ اگر ہم اس میں فعل اور فاعل کی ترتیب کو بدل دیں، یعنی فاعل کو پہلے لے آئیں اور فعل کو بعد میں لے آئیں، اگر یہ کہیں کہ زیدن ذہبا تو اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ذہب زیدن زید گیا اور زیدن ذہبا زید گیا، لیکن اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا کیونکہ اس کا پہلا جزو فعل نہیں اسم ہے، اور جس کا پہلا جزو اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن جملہ فعلیہ سے وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور یہاں پر زید فاعل ہے، ذہب فعل ہے، لیکن جب اس کی ترتیب بدل دیں گے، زید کو یعنی اسم کو پہلے لے آئیں گے اور فعل کو بعد میں لائیں گے، تو اب یہ فعل اور فاعل نہیں رہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جزء ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر زید کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا، اور ذہبا اس کی خبر بن گیا۔ جملہ اسمیہ بننے کے بعد زید فاعل نہیں رہا بلکہ مبتدا ہو گیا، اور ذہبا فعل نہیں رہا بلکہ اس مبتدا کی خبر بن گیا۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر الفاظ میں مذکور ہے یعنی اس میں ظاہر ہے تو فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی آتا ہے۔ لیکن اگر فاعل مذکر ہے تو فعل کا صیغہ مذکر کا آئے گا، اور فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل کا صیغہ مؤنث کا آئے گا۔ لیکن تعداد کے اعتبار سے اگر فاعل واحد، تثنیہ یا جمع کچھ بھی ہو، فعل کا صیغہ واحد کا ہی آئے گا اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، الفاظ میں مذکور ہے تو۔ جیسا کہ ان مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گے، صدق الولد، لڑکے نے سچ بولا۔ الولد واحد کے لیے آتا ہے، ایک لڑکے کے۔ صدق الولد، ایک لڑکے نے سچ بولا۔ یہاں پر ایک بات اور دھیان رکھنے کی ہے، فاعل ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ الولد پر پیش لگا ہوا ہے، صدق الولد، ایک لڑکے نے سچ بولا۔ پہلی مثال میں فاعل واحد ہے اور فعل کا صیغہ بھی واحد کا آیا ہے۔ دوسری مثال، صدق الرجلانی، 2 آدمیوں نے سچ بولا۔ ہم جانتے ہیں کہ واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ چونکہ فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر الرجلانی آیا ہے، الرجلینی نہیں آیا، کیونکہ الرجلینی
اس کی حالت نصبی اور جری ہے، اور الرجلانی حالت رفعی ہے۔ چونکہ فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر الرجلانی آیا ہے۔ صدق الرجلانی، دو آدمیوں نے سچ بولا۔ اس مثال میں فاعل تثنیہ ہے لیکن فعل واحد کا صیغہ ہی آیا ہے۔ تیسری مثال صدق المسلمون، یعنی بہت سارے مسلمانوں نے سچ بولا۔ المسلمون، المسلموں کی جمع ہے، المسلم ایک مسلمان، المسلمون بہت سارے مسلمان۔ صدق المسلمون، بہت سارے مسلمانوں نے سچ بولا۔ ہم جانتے ہیں کہ واحد کے آخر میں اونا یا اینا لگانے سے جمع بن جاتا ہے، جمع مذکر بن جاتا ہے۔ یہاں پر مسلمون کیوں آیا ہے، مسلمین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر المسلمون آیا ہے، المسلمین نہیں آیا، کیونکہ المسلمین اس کی حالت نصبی اور جری ہے، اور المسلمون حالت رفعی ہے، اور فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ صدق المسلمون، بہت سارے مسلمانوں نے سچ بولا۔ ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مثال میں فاعل واحد ہے، دوسری میں تثنیہ ہے، اور تیسری مثال میں فاعل جمع ہے، لیکن فعل کا صیغہ واحد کا ہی آیا ہے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل واحد ہی آئے گا، فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ اس مثال سے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ نیچے کی تین مثالیں مؤنث کی ہیں، یعنی ان میں فاعل مؤنث ہے، اس لیے فعل کا صیغہ بھی مؤنث کا آیا ہے۔ صدقت البنت، ایک لڑکی نے سچ بولا۔ البنت واحد ہے اور مؤنث ہے، اس لیے فعل واحد کا صیغہ آیا ہے۔ دوسری مثال صدقت المسلمتانی، دو مسلمان عورتوں نے سچ بولا، تو یہاں پر فاعل تثنیہ ہے لیکن فعل کا صیغہ واحد کا ہی آیا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا۔ صدقت النساء، النساء امرأتن کی جمع ہے، امرأتو کی جمع ہے، النساء کے معنی بہت ساری عورتیں۔ صدقت النساء، بہت ساری عورتوں نے سچ بولا۔ ان تینوں مثالوں میں فاعل مؤنث ہے، لیکن پہلی مثال میں واحد، دوسری میں تثنیہ اور تیسری میں جمع ہے، لیکن ان کا فعل تینوں جملوں میں واحد ہی آیا ہے لیکن مؤنث آیا ہے، کیونکہ فاعل تینوں مثالوں میں مؤنث ہیں، اس لیے فعل مؤنث کا صیغہ آیا ہے لیکن واحد آیا ہے، کیونکہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، الفاظ میں مذکور ہو تو فعل واحد آتا ہے۔ اگر ہم اس کے آگے کچھ الفاظ بڑھا دیں، صدق الولد، وشکرا، لڑکے نے سچ بولا اور شکر کیا، تو یہاں لڑکا واحد ہے اس لیے بعد میں فعل واحد آیا ہے، یہاں پر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اسی پر عطف آ رہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں صدق الرجلانی، و یہاں پر اب جو فعل آئے گا وہ تثنیہ کا صیغہ آئے گا، کیونکہ یہاں پر فاعل الفاظ میں مذکور نہیں ہے۔ صدق الرجلانی، دو آدمیوں نے سچ بولا اور شکر کیا، یعنی دونوں نے شکر کیا، یہاں پر اس کے آگے فاعل الفاظ میں مذکور نہیں ہے، اس لیے یہاں پر واحد کے لیے واحد کا صیغہ، تثنیہ کے لیے تثنیہ کا صیغہ، اور اسی طرح جمع کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا۔ صدق المسلمون وشکروا، بہت سارے مسلمانوں نے سچ بولا اور شکر کیا۔ اب ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیے، جہاں پر فاعل الفاظ میں مذکور ہے، یعنی صدقہ کے بعد
الفاظ میں مذکور ہے تو فعل واحد آیا ہے، لیکن اس کے بعد فاعل الفاظ میں مذکور نہیں ہے بلکہ پہلے والے پر ہی عطف آ رہا ہے، تو یہاں پر واحد کے لیے واحد کا صیغہ، تثنیہ کے لیے تثنیہ کا صیغہ اور جمع کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اسی طرح مؤنث کی مثالوں میں بھی دیکھ لیجئے، صدقت البنتو، لڑکی نے سچ بولا، وذهبت، اور چلی گئی۔ یہاں پر کیونکہ فاعل واحد ہے، مؤنث ہے، اس لیے یہاں فعل کا صیغہ بھی واحد مؤنث کا آیا ہے۔ صدقت المسلمتانی، دو مسلمان عورتوں نے سچ بولا، وذهبتا، اور دونوں چلی گئیں۔ یہاں پر فعل تثنیہ کا صیغہ آیا ہے کیونکہ فاعل تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تیسری مثال میں صدقت النساء، بہت ساری عورتوں نے سچ بولا، وذهبنا، اور چلی گئیں۔ یہاں پر فعل کا صیغہ جمع مؤنث کا آیا ہے کیونکہ فاعل مؤنث کی جمع ہے۔ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو فعل واحد آئے گا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے تو فعل اور فاعل ایک دوسرے کے مطابق آئیں گے، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا۔ اور مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھا جائے گا۔ فاعل اگر مؤنث ہے، واحد، تثنیہ یا جمع کچھ بھی ہو، الفاظ میں مذکور ہے، تو فعل واحد کا صیغہ آئے گا، لیکن مذکر کا نہیں آئے گا، مؤنث کا آئے گا۔ اور اس میں ظاہر اگر نہیں ہے تو واحد کے لیے واحد کا صیغہ آئے گا، فاعل اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ کا صیغہ آئے گا فعل کا، اور اگر فاعل جمع مؤنث ہے تو فعل کا صیغہ بھی جمع مؤنث کا آئے گا۔ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کے بارے میں ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ذوی العقول انسان، جنات اور فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ تمام مخلوق کو غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے جب مرکب توصیفی پڑھا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر موصوف غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو، موصوف اگر غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو تو صفت عموماً یعنی عام طور پر واحد مؤنث ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر فاعل غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو تو فعل بھی واحد مؤنث ہوتا ہے۔ فاعل اگر غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو تو فعل عموماً واحد مؤنث ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، غلبت فئۃ قلیلۃ، چھوٹی جماعت غالب آ گئی۔ یہاں پر فئۃ قلیلۃ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ مرکب توصیفی اس کا فاعل ہے۔ غلبت فئۃ قلیلۃ، چھوٹی جماعت غالب آ گئی، یہ غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس کا فعل واحد آیا ہے۔ یہ مثال تو تھی غیر ذوی العقول کی جمع کی، لیکن اگر فاعل ذوی العقول کی جمع ہو، فاعل اگر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو تو فعل واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسا کہ اس مثال میں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا، قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا۔ یہاں پر رسل جمع ہے رسول کی، اور یہ جمع سالم نہیں بلکہ جمع مکسر ہے۔ تو ابھی ہم نے بتایا تھا کہ فاعل اگر ذوی العقول کی جمع مکسر ہے تو فعل واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اس مثال میں فاعل ذوی العقول کی جمع مکسر ہے، اس لیے یہاں پر فعل واحد مؤنث آیا ہے، لیکن اسی طرح کی مثالوں میں جن میں فاعل ذوی العقول کی جمع مکسر ہو، فعل
واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں، واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں۔